رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت مجتبیٰ حسین کی روح کو بخش دیں۔ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ 8ویں مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ایک جملہ جو بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، تو کل بات یہاں تمام کی تھی کہ زباں کے ساتھ دل بھی بولے اور دل کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارے بھی علی علی کر رہے ہوں، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وہ روایت جو ادھوری پڑھی جاتی تھی کل مکمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یا علی مثلک کا مثل التوحید فی القرآن،
اے علی تمہاری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔ توحید کی مثال کیوں دی اللہ کے رسول نے؟ اسی لیے تو دی، توحید ایک بار پڑھے، کل یہ باتیں پیش کر چکا تھا، بس اپنی بات کو ربط دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار جو پڑھے اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، 2 بار جو پڑھے 2/3 قرآن ختم کیا، 3 بار جو پڑھے اس نے کل قرآن کو ختم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی مثلک کا مثل التوحید فی القرآن، آپ کی مثال قرآن میں سورہ مبارکہ توحید کی سی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک دل علی علی بولے گا 1/3 ایمان مکمل ہو جائے گا، دل کے ساتھ ساتھ زبان علی علی کرنے لگے 2/3 ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب دل و زبان کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح علی علی کرنے لگ جائے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ گزارشات وہ گزارشات ہے جو کل میں نے کہا تھا کہ آنکھیں بھی علی علی کرو، یعنی کیا مطلب؟ یہ آنکھیں نامحرم پر نہ اٹھے، یہ آنکھیں ایسی ویسی چیزوں کو نہ دیکھ کر یہ بتائے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، برائیوں سے یہ آنکھیں دور رہتی ہے۔ کان علی علی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کان گانا نہ سن رہے ہو، یہ کان غیبتیں نہ سن رہے ہو، یہ کان فوش نہ سن رہے ہو۔ زبان علی علی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زبان جھوٹ نہ بول رہی ہو، غیبت نہ کر رہی ہو۔ ہاتھ علی علی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے اوپر ظلم کے لیے نہ اٹھ رہے ہو، کسی یتیم کا مال نہ کھا رہے ہو، کسی کا مال غصب نہ کر رہے ہو، کسی کی زمین نہ ہڑپ رہے ہو۔ پیر کی علی علی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ یہ پیر کسی گناہ کے لیے نہ اٹھے۔ جب اس طریقے سے اعضاء و جوارح بھی علی علی کرنے لگیں گے تو ایمان خود بخود مکمل ہو جائے گا۔ یہ گفتگو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہاں تک میری گفتگو پہنچی تھی۔ اور پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وہ جملہ بھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، زحمت کا سبب نہ بننا۔ یہ گزارشات کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بات یہاں تک تمام ہوئی تھی۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں روزانہ ایک عمل ایسا قرار دیا ہے جو ہمیں ولایت یاد دلاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے ہماری نماز۔ نماز ہے ولایت کی ٹریننگ۔ آپ کا یہ کیسے کیا مولانا صاحب؟ اب وضو کر کے آئے، سب سے پہلے آپ کے لیے کون سی چیز اہمیت کی حامل ہے؟ وضو کرنے کے بعد آپ چاہتے یہ ہے کہ نماز پڑھے، وضو کر لیا، نماز کے لیے آمادہ ہے۔ کب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس مصلی کو کس سمت میں بچھایا جائے، اس مصلی کا رخ کہاں ہو؟ تو بات ہوگی بھئی قبلے کی طرف ہو۔ کا قبلہ کیا ہے؟ کا کعبہ۔ کیا کعبہ ہمیشہ سے قبلہ تھا، ہمیشہ قبلہ ہے؟ کہ نہیں، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ کعبہ تو بنا بہت پہلے تھا لیکن قبلہ بعد میں ہوا۔ اب غور کر جانے گے، تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں، بات مکمل ہو جائے گی۔ کہ کیا کعبہ ابتدا سے قبلہ تھا؟ کہ نہیں، کعبہ بنا تو بہت پہلے تھا۔ ہم آپ کیا قرآن کہہ رہا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکے میں، کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور بابرکت بھی ہے۔ تو اس خانے خدا کے لیے پہلا گھر قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کعبہ تو بنا بہت پہلے سے تھا۔ جناب آدم نے کعبے کو بنایا، جناب نوح نے کعبے کی تعمیر کی۔ البتہ یہ جو اصل تعمیر ہے جناب ابراہیم اور اسماعیل کے لیے مشہور ہے، ورنہ حقیقت نشاندہی تو جناب آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کعبے کی بعض بنیادیں رکھی۔ تو کعبہ تو بہت پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قبلہ نہیں بنا تھا۔ خود اللہ کے رسول نے درمیانی نماز میں جب حکم ملا ہے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیجئے، تو بیت المقدس سے اللہ کے رسول نے اپنا قبلہ موڑ کر خانہ خدا کی طرف کیا تھا۔ چل کے بارگاہ خداوندی میں پوچھتے پروردگارا کعبہ تو بنایا تھا، قبلہ کیوں نہ بنا دیا؟ عجب نہ ہو آواز خداوندی آئے، نادان تم جانتے نہیں، ہمارے قانون پر غور کر کے تو دیکھو۔ کہ خدایا کیسا قانون؟ ذرا کچھ اور واضح کرنا۔
ہم نے دیکھنا شروع کیا تو قانون خداوندی کے حوالے سے بات ہمیں دکھائی دی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو قانون بن گیا ہے وہ بن گیا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کا قانون نہیں، ہم جیسے خطا کاروں کا قانون نہیں، آج بنایا تھا کل اس میں نقص پیدا ہو گیا، آج منظم کیا تھا کل وہ خراب ہو گیا، وہ تو خدا کا بنایا ہوا ہے، ایک بار بن گیا تو بن گیا، نہ خلل ہوگا نہ نقص واقع ہوگا نہ مشکل پیدا ہوگی۔ کہ پروردگارا آخر وہ قانون کیا تھا وہ بھی تو بتا دے، عجب نہ ہو آواز آئے ذرا غور سے دیکھنا، ہم نے آدم کو کس کے لیے قبلہ قرار دیا ہے؟ نہیں، آدم کا بھی تو کوئی قبلہ تھا بھائی۔ جب پروردگار عالم نے کہا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، آپ غور کر جان گے، جب جناب آدم کا پتلا بنایا، پتلا بہت پہلے بنا ہوا تھا، آپ غور کر جانیں پتلا بہت پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن ملائکہ کے لیے مسجود کب بنایا، ملائکہ کے لیے قبلہ کب قرار دیا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ بات واضح ہو گئی، ملائکہ کا بھی کوئی قبلہ تھا، وہ جناب آدم تھے جس کے لیے ملائکہ کے لیے جنہیں قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اب بات دیکھیے، قانون یہاں سے سمجھیے، دو باتیں سمجھ میں آئی۔ پروردگار عالم کا قانون ہی ہے کہ عمارتیں تو پتلے تو بہت پہلے بنائے جاتے ہیں، جب تک اس میں روح نہ پھونک دی جائے تب تک اسے قبلہ قرار نہیں دیا جاتا۔ ارباب ادا آپ غور کر رہے ہیں نا، تو پہلے عمارتیں بنائی جاتی ہے، عمارتیں تیار کی جاتی ہے، اور جب تک روح نہ پھونک دی جائے تب تک سجدہ نہیں کروایا جاتا۔ کعبہ بھی بنا بہت پہلے تھا، 13 رجب کو علی کی شکل میں روح کعبہ کا کعبہ بنا تو بہت پہلے تھا، عمارت تو بہت پہلے سے آمادہ تھی، لیکن جب تک 13 رجب کو علی کی شکل میں روح کعبہ نہیں آ گئی تب تک کعبہ قبلہ نہیں۔ اب کل کے ایک مجلس کا جملہ اور آج کا جملہ، دو جملے آپ اٹھائیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہماری کم معرفتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کو فضیلت حاصل ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا تھا نہیں، جملہ بدلیے، کعبے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو کل کہا تھا یہ ایک جملہ، دوسرا جملہ یہ جملہ کہ جب تک کعبے میں روح کعبہ نہیں آ گئی کعبہ قبلہ نہیں بنا۔ یہ دو جملے کس کے؟ خطابت کے جملے نہیں، یہ لفاظی نہیں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ وہ دو جملے ہیں جو خود سرکار وفا نے اپنے خطبے میں بیان کر کے دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ کعبے کے لیے شرف ہے کہ علی کعبے میں آئے، اور اس کے بعد کعبہ اس وقت قبلہ بنا جب میرے بابا کعبے میں آ گئے۔ اس خطبے کو آج چکے، آج تاریخ ہے، سرکار وفا کا حق ہے آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں، لیکن تاریخ دیکھیں، تاریخ نے کیا لکھا؟ اچھا موضوع بھی ہمارا یاد رہے، ولایت کربلا کے آئینے میں بہترین ولایت مداری سرکار وفا کے پیکر میں آپ دیکھیے ہوا کیا۔ امام حسین 28 رجب المرجب کو مدینہ سے چلتے ہیں اور تقریباً 3 یا 4 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں وارد ہو جاتے ہیں۔ اچھا مکہ مکرمہ میں وارد نہیں ہو سکتے، عمرہ تمتع کا احرام پہن کر وارد ہوتے ہیں، ہو گئے۔ حالت کیا ہے؟ امام حسین رکے ہوئے ہے کہ موسم حج آ جائے تو حج کو بجا لائے، یہی تو مقصد تھا امام حسین کا۔ رجب میں چلے، شعبان میں پہنچ گیا، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذیقعدۃ الحرام، اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ موسم حج آ جائے تو حج کو بجا لایا جائے۔ لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں، بس اوقات کسی کے ذہن میں خیال آتا ہوگا تو ایک تاریخی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اماموں کی زندگی اکثر مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں گزری، بھلا اتنے سادات ہندوستان اور پاکستان میں کیوں ہے؟ کسی ذہن میں آ سکتا ہے؟ یا بعض اوقات تبرکات کو لے کر، جو تبرکات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مخصوص ہیں،
ان تبرکات کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ تبرکات ہم تک پہنچے کیسے جبکہ اماموں کی زندگی وہاں ہے؟ اگر آپ جا کر تاریخ پڑھیں گے، جب بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں، بہت غور کیجئے گا، شیعوں کے اوپر، مولا کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا ہے، تو یہ لوگ اپنی جانیں بچا بچا کر ہجرت کرنا انہوں نے شروع کی۔ تو ہمارے یہ علاقے جو ہے یہاں زیادہ امن کے علاقے تھے، لہٰذا انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن ایک بات اور آپ کی خدمت میں کہوں، جب ہجرت کی، آپ یقین مانیے سب سے زیادہ کن چیزوں کو حفاظت کر کے وہ لے آئے، یقین مانیے نہ سونا لے آئے، نہ چاندی لے آئے، نہ مال لے آئے، بلکہ اگر کسی چیز کو سینے سے لگا کر اپنی جانیں دے دے کر بچا کر لائے ہیں تو وہ علوم اہل بیت تھا جس کو بچا بچا کر لے آئے۔ اب غور کریں جان گرامی، مل جل کے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب غور کریں جان گرامی، علوم اہل بیت کو یعنی کیا مطلب؟ وہ کتابیں جس میں معارف اہل بیت تھے، وہ کتابیں جس میں علوم اہل بیت تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنی جانیں دیتے تھے، کتابوں کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے، اس لیے کہ علوم اہل بیت ہے، ہاتھوں سے چلا جائے گا تو پھر نہیں معلوم کہاں سے میسر آئے گا۔ یہ اس زمانے کے علی کے چاہنے والے تھے جو علوم اہل بیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر علوم اہل بیت کو حفاظت کیا جائے۔ کتنا وقت دیتے ہیں ہم کتابوں کے لیے؟ ہم موبائل فون سے وقت ملے گا تبھی تو کتابیں پڑھیں گے، اور موبائل فون میں ہم موبائل فون کے میسج پڑھ کے سمجھتے بس ساری شریعت ہم نے پڑھ لی، ساری فقہ۔ حقیقت یہ ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کتابوں کی حفاظت، ٹھیک ہے ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم کتابیں نہیں چھاپ سکتے، کم سے کم پڑھ کر تو اسے محفوظ کیجئے، کم سے کم ان علوم کی حفاظت تو کیجئے جس کو جانے دے کر اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے ہم تک پہنچائے۔ ایک صفحہ پڑھیے روزانہ سوتے وقت، ایک صفحہ پڑھ کے کم سے کم علوم اہل بیت کی حفاظت تو کیجئے۔ خیر جان گرامی، موضوع ہمارا یہ نہیں، تو اس طریقے سے یہ اتنی تمیز میں نے اس لیے بانی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کتابیں ہم تک آئی، یہ علوم ہم تک آئے، بعض کتابیں ہمارے منطقے میں، ہمارے علاقے میں ایسی پہنچی جو خود قم اور نجف میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ حیدرآباد دکن کا سالار جنگ میوزیم کا کتب خانہ ہو، چاہے لکھنؤ کا کتب خانہ ناصریہ ہو، اس میں ایسی ایسی کتابیں ہیں جو قم اور نجف میں بھی موجود نہیں، اس لیے کہ جب وہ لوگ چلے تھے تو سینوں سے کتابیں لگا کے لائے تھے، جو پرانے نسخے تھے وہ یہاں پہنچ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں الغدیر مشہور کتاب علامہ امینی کی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے حوالے ان کو لینے کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا، کبھی حیدرآباد گئے، کبھی لکھنؤ جا کر ان حوالوں کو جمع کیا تاکہ الغدیر میں جگہ دے سکے۔ غور کر جانے کا تو قیمتی خزانے ہمارے پاس تھے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار وفا کا جو خطبہ بعض علماء کہتے ہیں آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ کئی اور نہیں، لکھنؤ کے کتب خانہ ناصریہ کے کتاب میں موجود تھا، جس کو قم کے علماء نے طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اب اس کو اتنا چھپوایا ہے کہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ ایک ہی خطبہ پوری تاریخ میں، اتنی سالہ زندگی میں سرکار وفا کی ایک ہی خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا ایک بات آ گئی ہے تو اسے بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے سرکار وفا کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس صرف آپ کی شجاعت ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ آپ کی شبیہ آتی ہے آپ کی شجاعت کا تذکرہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں سرکار وفا شجاع تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے۔ یہ آگے بڑھ کے کہوں، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ پائبند ولایت بھی تھے، نہیں تھے جان گرامی؟ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ 28 رجب المرجب سے 10 عاشور تک کوئی مرحلہ ایسا نکال کر لے آئیے کہ جہاں امام حسین نے حکم دیا ہو اور سرکار وفا کرے آقا ایسا نہیں، ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ آج ہم یہی تو کرتے ہیں شریعت کے ساتھ، ہے نہیں؟ میں نے کہا 4 میسج پڑھتے ہیں اور پھر مجتہد پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جس نے پوری زندگی وقف کر دی مکتب اہل بیت کو یاد کرنے اور کروانے میں، ہم 2 میسج پڑھ کر آج اس پر اعتراض کرتے ہیں، 2 حدیثیں پڑھ کر شریعت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، ہے نہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
28 رجب کو قافلہ چلا، مکہ مکرمہ پہنچا، مکے میں امام حسین میں نے کہا حج بیت اللہ کے لیے رکے ہوئے ہیں، اس کے بعد این 2 دن باقی ہے، 8 ذی الحجہ کرے سرکار وفا سے آمادگی کرو، ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ بھئی کوئی بھی ہوتا تو سوال کرتا کہ نہیں کرتا؟ آقا جب چلنا ہی تھا تو 4 مہینے رکے کیوں تھے؟ سب جانتے تھے کہ امام حسین حج کے لیے رکے، لیکن کوئی تاریخ تو لا کے کہے کہ سرکار وفا نے کہا آقا جب جانا ہی تھا تو رکے کیوں تھے؟ آگے بڑھ جائیے۔ 2 محرم کو قافلہ حسینی پہنچا، فرات کے کنارے خیمے لگا دیے، 4 محرم کو خیمے کی منتقلی علاقے بدلوا دیے گئے۔ سرکار وفا سے کہا بھیا عباس ہمیں خیمے یہاں سے ہٹا دینے ہیں، کوئی تاریخ لا کے بتائیے کہ سرکار وفا نے کہا آقا بھلا کون ہے جو پانی کے پاس خیمے نہیں لگانا چاہے گا؟ ہے نہیں بھئی جنگوں میں فاتح وہ ہوتا تھا جس کے پاس پانی ہو، لیکن کوئی تاریخ آپ لا کے بتا دیں کہ سرکار وفا نے کہا نہیں آقا ہم نہیں ہٹائیں گے، کس میں مجال ہے؟ نہیں ہے جانے کے ہمیں۔ آگے آئیے، شب عاشور تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، بھئی عباس اپنی تلوار کو میرے حوالے کرو، تلوار کو دے دیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آقا مانگ کیوں رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جب ولایت راسخ آتی ہے تو پھر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام کی ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی اور جب حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر چو چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، جو کہا جاتا ہے اسی کو مان لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر چو چرا ہو رہی ہے، فلاں کھانا مت کھائے، کیوں نہ کھائیں؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ فلاں چیز نہ کیوں نہ کریں؟ اگر کیوں آ رہی ہے تو ابھی سمجھنا ولایت مکمل نہیں ہوئی ہے، چو چرا کی گنجائش ہے۔ جب باتیں سمجھ میں آنے لگ جائے شریعت کی کہ ہر فیصلہ ہر حکمت ہمارے حق میں ہے تو چو چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جائیں گے وقت ہوتا تو پیش کرتا کہ سوال وہاں نہیں ہوتا جب ذہن میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہی باتیں اس کے بھی ہو جس سے سوال کرنا ہے۔ بھئی یہی تو بات ہے، جو فیصلے امام حسین لے رہے تھے ان سارے فیصلوں پر سرکار وفا خاموش تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں علم امامت میں تھی کہیں نہ کہیں سرکار وفا سمجھ رہے تھے۔ ہو کے جائیں گے۔ خیر اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا، تو خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبے کو ہمارے ہندوستان میں پایا، اس کے بعد اس کو جو چھپوایا گیا ہے کیا 8 ذی الحجہ، میں نے کہا سن 60 ہجری 61 ہجری میں شہادت ہے امام حسین کی، ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا، 8 ذی الحجہ کی تاریخ۔ امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس خیمے اٹھا لیے جائے، سامان سفر آمادہ کیا جائے، اب ہم اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے خانہ خدا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا 8 ذی الحجہ کی تاریخ، کتنے دن باقی رہ گئے حج میں؟ حج تو شروع ہو گیا، ساری امت مسلمہ خانہ خدا کے پاس ہے۔ ایسے عالم میں امام حسین کہتے بھیا عباس ہمیں سفر کرنا ہے۔ تاریخ نے کیا لکھا پتہ ہے؟ سرکار وفا ویسے بھی تھے تو قمر بنی ہاشم۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر اکبر شبیہ تھے رسول اللہ کی تو عباس شبیہ تھے علی مرتضیٰ کی۔ وقت جانے گیا ہمیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اتنے بلند قامت تھے، مصائب میں سنا ہے نا، جب راہوار پہ سوار ہو جاتے تھے تو پیر خط دیتا تھا۔ تاریخ نے لکھا سرکار وفا خانہ خدا کی چھت پر گئے، یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر، بلند قامت ہے، چہرہ وجیح ہے، قمر بنی ہاشم ہے، سارے مجمع کی نگاہیں سرکار وفا کے چہرے پر۔ اچھا صرف نگاہیں نہیں، سرکار وفا نے ہیومن سائیکالوجی کا استعمال کیا، نفسیات انسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تاریخ کہتی ہے ایک ہاتھ کو خانہ کعبہ کی طرف کیا اور ایک ہاتھ کو خیمہ امام حسین کی طرف کرتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہہ دوں، آپ غور کیجئے،
میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے اطمینان سے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مجمع میرا اپنا ہے، دشمنوں کا نہیں ہے، تلواریں لے کر نہیں آیا ہے، ہتھیار چھپا کر نہیں لایا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اپنوں کے مجمع میں بات کرنا بہت آسان ہوا کرتا ہے، بجائے یہ کہ دشمن ہو، ہتھیار موجود ہو، تلوار چھپا کے لائی گئی ہو۔ اس کام کے لیے صرف عباس جیسا شیر نر ہی ہو سکتا ہے جو صحبت اور گفتگو کر سکے۔ تاریخ نے لکھا خانہ خدا کی چھت پر ایک ہاتھ خیمہ حسینی کی طرف، ایک ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف، آواز دے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ ساری وہ دو جملے یاد رکھیے گا، کعبے کو شرف حاصل ہوا امام علی کے آنے کی بنا پر، علی کو شرف نہیں۔ یہ جملہ سرکار وفا ابتدائی دو جملوں میں۔ دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، فضیلت کا وہ جملہ کہ جہاں کعبہ تو تھا، قبلہ نہیں بناتا۔ یہ دونوں مفہوم سرکار وفا نے اپنے ابتدائی خطبے میں آئیں گے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ تاریخ دے کے مولا کہتے ہیں ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے علی کو شرف دیا کعبے کے ذریعے سے، بلکہ کہہ رہے شرف ھذا، اس کعبے کو شرف دیا بقدوم ابیہ، حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ یعنی جب علی آ گئے تو کعبے کو شرف حاصل ہو گیا کہ علی کعبے میں آ گئے۔ اچھا فصاحت اور بلاغت بھی دیکھیے، لقدوم ابیہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بابا کے ذریعے سے۔ ہزاروں جانیں قربان ایسی ولایت پر، کیا کرے لے قدوم ابیہ، حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ کوئی بڑھ کے پوچھتا تو صحیح، آقا جو بابا حسین کے ہے وہی بابا آپ کے بھی تو ہے، تو شاید یہی تو بتانا چاہے کہ جب ولی خدا سامنے ہو تو نام کی کیا بات، سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں گرامی کہ جب کام امام کے لیے ہو، امام موجود ہو، تو پھر اپنا نام نہیں کام کیا جاتا ہے، امام کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم ہی کوئی کام کرو امام کے لیے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس نیت سے کام کرتے کہ نہیں یہ تو ہم اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم امام کے لیے کرتے ہوتے تو یہ نہ کہتے یہ میری مجلس یہ تیری مجلس۔ بھئی جب یہ میری اور تیری ہو گئی تو امام کی کیا رہی؟ یہ میری انجمن ہو، آپ کی انجمن، جب یہ آپ کی اور ان کی ہو گئی تو امام کے لیے کیا رہا؟ عزیزان گرامی، اگر کام کیا ہے امام کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے، سرکار وفا بتا رہے اس لقب کی، اس عہدے کی حیثیت کیا، اگر ولی خدا ہے سب کچھ قربان ولی خدا پر، اگر کام امام کے لیے کر رہا ہے تو پھر تیرا میرا کیسا؟ لیکن نہیں، ایسے ہوتا ہے ہماری مجلسوں میں خاص کر کے ہوتا ہے، یہ ہماری انجمن، وہ تمہارا تبرک، وہ تمہارا ذاکر، یہ ہمارا ذاکر۔ یاد رکھیے نہ ذاکر کسی کا ہے، نہ مجلس کسی کی ہے، نہ انجمن کسی کی ہے، اگر ہے سب کچھ تو صرف اور صرف حسین کا ہے۔ ان مجلسوں کو پاک کیجئے، میرے تیرے ہمارے اپنے سے وقت نہیں ہونا پیش کرتا کہ سال بھر جو دو دوست ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر زندگی کرتے ہیں وہ محرم میں آ کر انجمنوں نہو تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ سال بھر گلے سے گلا لگا کے رہنے والا کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا میں بتاؤں وہ کیا ہوا؟ شیطان بھی کوئی معمولی کھلاڑی نہیں ہے، ملائکہ کی صف میں رہتا تھا، جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب کہاں ملے گا۔ چھوٹی موٹی جگہ حملے نہیں کرتا، بڑی بڑی جگہ حملے کرتا ہے، جانتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن وہ ہے کہ اگر صحیح سے اسے منبر حسینی سے دروس ملتے رہے تو کائنات میں اس سے بڑا حسینی کوئی نہ ہوگا۔ کبھی آ کر منبر پہ لڑواتا ہے، کبھی آ کر انجمن پہ لڑواتا ہے، کبھی آ کر تبرک پر لڑواتا ہے، کبھی آ کر نوحے پہ لڑواتا ہے۔ خیر اگر ہم چاہتے کہ واقعاً ہمارا کام امام حسین کے لیے ہو تو کوئی مجلس کسی کی نہیں، سارے جلسے امام حسین کے ہیں، ساری عزاداریاں امام حسین کی ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ کریں گے ثواب بھی ہوگا، قوموں میں تبدیلیاں بھی آتی دکھائی دے گی۔ لیکن جب ہماری مجلسیں، ہمارے ماتم ان چیزوں سے پاک نہیں ہوں گے
تو ایک جملہ میں نے ہمیشہ کہا ہوں، پہلی تقریر میں بھی کہا تھا، اگر 2 مہینہ 8 دن کسی مومن کی زندگی میں آئے اور آ کر چلے جائے تو سمجھ لینا رسم ادا پوری ہو رہی ہے، حق فرش ادا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کربلا ہر زمانے میں انقلاب ہے، کربلا ہو جائے تب بھی انقلاب، اور کربلا پڑھ دی جائے تب بھی انقلاب ہے۔ لیکن اگر تبدیلی نہیں ہوئی، جہاں تھے وہیں ہے، تو میں نے کہا رسم ادا تو پوری ہوئی، حق فرش ادا پورا۔ خیر جان کیا میں تو سرکار وفا کہہ رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ خانہ کعبہ صرف ایک بیت تھا، ایک گھر تھا، ایک عمارت تھی، لیکن جیسے ہی حسین کے بابا آ گئے خدا نے اسے قبلہ بنا دیا۔ حیدری، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ 12 میں ہمیں حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، سبحان اللہ، ہمیں حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، 1000 بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے۔ سبحان اللہ، حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، 1000 بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے۔ کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری، واہ 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 واہ، کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری، تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کر دیں گے۔ اب نے غور کیا جائے کہ ہمیں بات آگے بڑھانے سے پہلے چونکہ علم مبارک کی برآمدگی ہوگی لہٰذا وقت نہیں ہوتا، 1-2 اعلانات آپ سماعت فرما لیں، اس لیے کہ کل بھی مجھ سے کہا گیا تھا اور جو ہے مجھے وقت نہیں ملا آخر میں کہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ 13 ماہ محرم سے 8 ربیع الاول تک روزانہ پرانا والا جو قبرستان تنور نگر یا نہیں معلوم کیا اس کا نام ہے، اس میں روزانہ مجالس 5 مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، مختلف علماء سے خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان مجالس میں شرکت کیجیے۔ 9 ربیع الاول تک مستقل یہ پروگرام چلتا رہے گا، 5 مجالس الگ الگ علماء اس کو خطاب کریں گے، انشاءاللہ آپ اس سے فیض اٹھائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگلا اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مالی تعاون کرنا چاہتا ہے تو انجمن کے ممبران جو ہے وہ تشریف فرما ہے، آپ جو ہے تیسرے جو حضرات مجالس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجالسیں دے دی جائے تو زین اللباس 72 پر یہ مجالسیں لائیو جا رہی ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل سے جو ہے لے بھی سکتے ہیں۔ یہ 2-3 گزارشات تھی جو مجھ سے کہی گئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے غور کیا سرکار وفا کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ، ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ کعبہ صرف ایک گھر تھا، ایک بیت تھا، ایک عمارت تھی، لیکن جیسے حسین کے بابا آ گئے خدا نے اسے قبلہ بنا دیا۔ یہ جملے میں نے کہا میرے نہیں، سرکار وفا نے سب سے پہلے ذکر پیش کی۔ اس کے بعد سرکار وفا کہتے ہیں یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، تم امام وقت کا راستہ روکنا چاہتے ہو، امام وقت کو خانے کو خدا سے دور کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد مولا عباس کہتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر خدا کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، وہ اسرارہ العلیہ، اور اس کے بلند رموز نہ ہوتے، آپ غور کریں، وہ اختبار البریہ، اور لوگوں کا امتحان نہ ہوتا۔ جملہ سماعت کریں گے سرکار وفا، معرفت سے معمور جملہ سرکار وفا کا، ولایت سے بھرا ہوا جملہ۔ مولا کہتے خدا خدا کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، خدا کے بلند رموز نہ ہوتے، لوگوں کا امتحان نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی یدیہ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے تک جاتے کعبہ چل کے آ کر حسین کا طواف کرتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
اللہم لطار البیت الیہ قبل ان یمشی یدیہ، اس سے پہلے کہ مولا حسین کعبے تک پہنچتے، کعبہ پہنچ کر آقا حسین کا طواف کرتا۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اگلا جملہ سنیں گے اور جسے تاریخ نے سچ کر کے بھی دکھایا۔ مولا کہتے قد استلم الناس، قد استلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ آپ غور کر جانے گا بات دیکھیے، اگر خدا کی حکمتیں نہ ہوتی، اگر خدا کے عالی رموز نہ ہوتے، اگر لوگوں کا امتحان نہ ہوتا، مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امام حسین کعبے تک جاتے، کعبہ چل کے آگے حسین کا طواف کرتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہتے قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، لوگ بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود بڑھ کے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خطابت لفاظی ہے۔ چوتھے امام کے زمانے میں جب امامت کا مسئلہ آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا، حجر اسود نے گواہی دے کر ہاتھوں کا بوسہ لے کر بتایا تھا کہ یہ شخصیات وہ شخصیات ہے، اگر امتحان نہ ہو، حکمتیں نہ ہو تو کعبہ چل کر آئے، ان کا طواف کرے، حجر اسود مقام چھوڑ کر آئے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ ہوا کے جان گیا اس کے بعد اب یہاں سے سرکار وفا نے تھوڑے سے اپنے تہور دکھائے، اور سرکار وفا کہتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، جملہ سنیں گے ذہن گرامی، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، لوقعت علیکم کالصقر الغصفان علی اساطیر الطیران، تو میں تمہارے اوپر ایک غضب والے عقاب کے طریقے سے ٹوٹ پڑتا اور تمہارے جھنڈ کے جھنڈ نکل جاتا۔ اگر امام حسین کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، حسین کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع نہ ہوتی، لوقعت علیکم کالصقر الغصفان علی اسافیر الطیران، تو میں تم پر ایسے ٹوٹ پڑتا جیسے غضب والا عقاب پرندوں کے جھنڈ پر ٹوٹ پڑتا ہے، میں بھی تم پر ٹوٹ پڑتا، تمہارے جھنڈ کے جھنڈ نکل جاتا۔ لیکن یہ تو مشیت خداوندی کے تابع ہے، میرے خدا کی مرضی جس کی تابع حسین کی مرضی ہے، اگر یہ مرضی نہ ہوتی تو میں تم پر ٹوٹ پڑتا، عقاب کے جیسے ٹوٹ پڑتا، تمہارے جھنڈ کے جھنڈ نکل لیتا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی جانے گرامی۔ اس کے بعد اب یہاں سے بہت عجیب جملے سرکار وفا نے پیش کیے، شاید دل تو یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار وفا اس زمانے کے مجمع کو سنا رہے تھے، بلکہ سرکار وفا دو شخصیتوں کا تقابل کر رہے تھے۔ تقابل نہیں، شاید لفظوں کو بدل کے کہوں، شاید سرکار وفا حسینی گھرانے اور یزیدی گھرانے کو بتا رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو صاحب حوض کوثر اور وہ جو شراب خور، وہ جو عصمت و طہارت میں پلا ہوا اور وہ جو جس کی ابتدا بھی غلاظت اور نجاست اور انتہا بھی غلاظت و نجاست، وہ کہ جو وحی اور کلام الہی سے گفتگو کرتا ہے، اور وہ جو لوح و لعب میں پڑا ہوتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سرکار وفا جانتے تھے دشمن سنے نہ سنے، کل ہمارے چاہنے والے سنیں گے تو تڑپ اٹھیں گے، گویا تقابل کر کے دو گھروں کا ماحول بتا رہے، جو حسینی گھر ہوگا وہاں طہارتیں ہوگی، پاکیزگی ہوگی، قرآن ہوگا، عبادتیں ہوگی، تلاوتیں ہوگی، اور جہاں یزیدی گھرانے ہوں گے لو لعب ہوگا، گانے سنے جائیں گے، تماشے کیے جائیں گے، طہارتوں سے دور ہوگا۔ جانے گا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ خطبہ تو پورا عشرہ لے لے، ایک ایک جملہ اس کا قیمتی ہے، بس میں انہی باتوں کو پیش کر رہا ہوں جو زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سرکار وفا کہتے ہیں کل ایک غلطی قریش والوں نے کی تھی اور آج ایک غلطی تم کر رہے ہو۔ قریش والوں نے کیا غلطی کی تھی؟ کہ قریش والے یہ چاہتے تھے
کہ میرے بابا کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو قتل کر دے، اور تم ایک غلطی کر رہے ہو کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو مارنا چاہتے ہو۔ میرے اپنے جملے نہیں، ایک ایک جملہ اگر وقت ہوتا تو عربی متن کے ساتھ پیش کرتا آپ کی خدمت میں، بڑا مختصر تھا، وقت کو حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا طولانی خطبہ نہیں دیا، غدیر جیسا خطبہ نہیں کہ جو بہت زیادہ بڑا ہو، بڑی مشکل سے 12 سے 14 جملے ہیں۔ سرکار وفا نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے فصاحت و بلاغت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بڑے گنے چنے 10 اور 12 جملے بیان کی ہے، بڑے معرفت اور ولایت سے بڑے ہوئے جملے۔ کل ایک غلطی قریش والوں نے کی تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو ماننا چاہتے تھے، آج ایک غلطی تم کر رہے ہو، عباس کے ہوتے ہوئے نواسے رسول کو ماننا چاہتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر حسین کو ماننا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، بادرو قتلی، میرے قتل میں جلدی کرو، وَاضْرِبُوا عُنُقِي، میری گردن مار دو، یعنی کہنا چاہتے ہیں اس وقت تک حسین تک نہیں پہنچ سکتے جب تک عباس موجود ہے۔ رسول پاک نے اپنی زبان چسائی ہے، رسول پاک نے اپنی زبان چسائی ہے، دیار خود سے پوشاک میری آئی ہے، دیار خود سے پوشاک میری آئی ہے، جہاں میں کوئی میرے جیسا خوش نصیب نہیں، جہاں میں کوئی میرے جیسا خوش نصیب نہیں، میرا نصیب میں عباس جیسا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اگر گنجائش ہو تو، تاکہ پیچھے سے آنے والوں کا آسانی، تھوڑا تھوڑا گنجائش ہو تو آپ لوگ آگے آ جائے، میں پہلی مجلس سے عباس ہے، عباس ہے۔ اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو بادرو قتلی وَاضْرِبُوا عُنُقِي، آؤ آؤ، اگر حسین کو ماننا چاہتے تو میرے قتل میں جلدی کرو، پہلے میری گردن کو میرے سر سے اتارو، پھر جا کر حسین تک پہنچنا۔ جب تک عباس موجود ہے کسی میں کیا مجال کہ حسین پر نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ایک دو جملے کہنے کے بعد سرکار وفا کہتے ہیں لعن اللہ علیکم وعلی آبائکم وعلی اجدادکم، تم پر بھی لعنت ہو، تمہارے آبا و اجداد پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے تمہاری تربیت بغض اہل بیت پہ کی۔ یہ جملے جانیں گے ہم سرکار وفا کے۔ میں نے کہا ایسا نہیں کہ اپنا مجمع تھا، وہ مجمع وہ تھا جو احرام میں تلواریں چھپا کر لایا تھا۔ یہ سرکار وفا کی شجاعت تھی کہ للکار کر کہہ رہے تھے، اور ادھر تقابل بھی کیا امام حسین کا یزید کے ساتھ۔ خطبے کا آغاز کیا الحمد سے، اختتام کیا لعن اللہ علیکم وعلی آبائکم وعلی اجدادکم۔ آغاز حمد سے ہے، اچھے لوگوں سے ہے، اختتام لعنت پر ہے۔ گویا سرکار وفا اس خطبے میں بھی تولا و تبرہ کا لحاظ کر رہے ہیں، جس طریقے سے تولا ضروری ہے تبرہ بھی ضروری ہے۔ اور بحث کبھی آئے گی تو پیش کریں گے کہ کس حد تک بہتر ہے، کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے اپنے اپنے موارد ہیں، لیکن دین کا جز ہے۔ سرکار وفا تولا اور تبرہ دونوں کر کے بتلا رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ اب عزیزان گرامی آج وقت نہیں رہا، کل آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ شجاعت حقیقی معنوں میں کیا اس کا نام ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا شجاع ہے یا نہیں؟ شجاعت کسی اور چیز کا نام ہے۔ پیش کرو آپ کی خدمت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک جنگ سے واپس پلٹے تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے جہاد اصغر کیا ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں دے کر آ رہے ہیں، ہم زخم کھا کر آ رہے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی جہاد اکبر اس سے بڑا جہاد باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہا جی ہاں، لیکن وہ جہاد ایسا ہے نہ جس میں نیزے کی ضرورت ہے، نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ تیر کی ضرورت ہے، نہ تبر کی ضرورت ہے۔ اصحاب نے 10 سے ادب جوڑ دی، یا رسول اللہ بھلا یہ جہاد کیسا جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یاد رکھو میدان میں جا کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا، خون بہانا، جان دینا جہاد اصغر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اپنے نفس پر قابو پا کے اپنے نفس کو مات دے دینا جہاد اکبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت نہیں رہ گیا کہ اس بات کو اور آگے بڑھاؤں، کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی کہ سرکار وفا کو جو شجاع کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ ایک بار 13 سال کے سن مبارک میں صفین کا معرکہ دیکھ کر زمانے نے آپ کو شجاع کہا، یا زمانہ یہ دیکھتا رہا مدینے سے کربلا تک ہر مقام پر اپنی خواہش کو خواہش امام کے سامنے ڈالتے چلے گئے؟ یا یوں کہہ لیا جائے عباس نے جہاد اصغر تو کیا ہی کیا، لیکن پوری تاریخ میں جہاد اصغر سے زیادہ جہاد اکبر کرتے رہے ہیں۔ شجاعت اس لیے یقیناً صفین میں حملے کیے، لیکن ایک جنگ کے بعد یوں شجاع نہیں، بلکہ لکھنے والوں نے، مفسرین نے، مفکرین نے جب سرکار وفا کے اس مزاج کو دیکھا کہ خواہشات کو کچلنے کا عالم یہ ہے کہ جہاں امام وقت کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جا رہے ہیں، ٹھہرو تو ٹھہر جا رہے ہیں، گویا کیا دیکھا؟ اس قدر یہ شخص اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے کہ قول امام کی ہر مقام پر اطاعت کر رہا ہے، گویا صرف جہاد اصغر ہی نہیں جانتا، جہاد اکبر کا بھی کھلاڑی ہے۔ اس سے بڑا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ بس بات تمام ہو گئی، یہیں سے کل آگے بڑھے گی۔ آپ غور کیجئے گرامی، اور یقین مانیے جب کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو خدا بھی کس کے احسان کو باقی نہیں رکھتا۔ کیا ہے سرکار وفا کا لقب؟ باب الحوائج، یعنی کیا؟ حاجتوں کا دروازہ۔ باب المراد، مرادوں کا دروازہ۔ عجب نہ خدا نے آواز دی عباس تم نے اپنی ساری خواہشات کو امام وقت پر قربان کر دیا، ساری حاجتوں کو امام وقت پر قربان کر دیا، ساری آرزوں اور مرادوں کو امام وقت پر قربان کر دیا۔ اے عباس تا قیام قیامت میں تمہیں باب الحوائج بنا دوں گا، باب مراد بنا دوں گا، جو بھی تمہارے وسیلے سے میری بارگاہ میں آئے گا اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اپنی خواہشات کو امام کی خواہشات پر قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے شیخ جعفر شوستری اپنے وقت کے عالم دین ہیں، خود اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت میں حرم ابو الفضل العباس میں دعاؤں میں مشغول تھا، زیارتیں پڑھ رہا تھا۔ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، البتہ نہ صرف کربلا میں بلکہ نجف میں بھی اور حتیٰ قم میں، یعنی قم یا مشہد مقدس میں بھی یہ معمول ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے کو لایا جاتا ہے، زری کا طواف کرایا جاتا ہے اور پھر لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی زیارتوں میں مشغول تھا، اپنی عبادتوں میں مشغول تھا، میں نے دیکھا 4 لوگ ہیں، ایک تابوت اپنے کاندھے پر لے آئے اور آگے 12-13 سال کا بچہ ہے۔ میں نے سمجھا کسی کا انتقال ہوا ہوگا، یہ کربلا کا معمول ہے کہ امام حسین کے روضے کے ذریعے کا طواف کرایا جاتا ہے، سرکار وفا کے ذریعے کی کوئی مرا ہوگا اور طواف کے لیے لایا گیا۔ ابھی میں کچھ ہی دیر کچھ جملے دعا کے فقرے پڑھ نہ پایا تھا کہ میں نے دیکھا ان 4 لوگوں نے اس تابوت کو زری کے پاس رکھا، 4 لوگ چلے گئے۔ اب کوئی نہیں، بچہ ہے اور وہ تابوت ہے۔ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچے نے سرکار وفا کے زری کی جالی کو پکڑا، پکڑ کے کہتا ہے اے آقا غیروں کو عطا کرنے والے عباس، 8 محرم ہو گئی، 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں، آج سرکار وفا کا تذکرہ ہے۔ جالی کو پکڑ کے کہتا ہے سرکار وفا
اے باب الحوائج، اے باب المراد عباس، اے غیروں کو دینے والے عباس، میری اس ماں کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میری اس ماں کو شفا عطا کر دیجئے۔ روتا جاتا تھا، گڑ گڑا جاتا تھا اور یہ دعا مانگتا جاتا تھا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ بہت دیر تک مانگتا رہا، جب اس کی ماں کو شفا نہیں ملی تو ایک مرتبہ میں قریب گیا، جانے کے بعد میں نے تابوت میں جا کر تو دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ایسے لگتا ہے جان بالکل بدن میں نہیں ہے۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا جاؤ غسل و کفن کا اہتمام کرو، کیوں نہیں لے جا کر اپنی ماں کے غسل و کفن کا اہتمام کرتے؟ وہ کہتا اس نے میرے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کہتا تم کہتے ہو باب الحوائج کی بارگاہ سے خالی ہاتھ چلا جاؤں، باب مراد سے یوں ہی پلٹ جاؤں؟ بچہ تھا، جذبات میں کہتا آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے جب بچے نے کہا میں دوبارہ اپنی زیارتوں میں مشغول ہو گیا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، بچے نے جسارتیں کرنا شروع کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جالی کو ہلا کے کہنے لگا اے باب الحوائج آقا عباس، اے باب المراد آقا عباس، اگر اب بھی میری ماں کو شفا نہ ملی تو نجف جا کے آپ کے بابا علی سے کتنا ناز بردار آقا ہے، چاہنے والوں کی شکایتیں بھی سنے، دعاؤں کو بھی دیتا جائے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جیسے بچے نے جملے کہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اے آقا عباس اگر اب بھی شفا نہ ملی تو نجف میں جا کر بابا علی سے شکایت کروں گا، غیروں کو دینے والے عباس نے میری ماں مجھے واپس نہ کی۔ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ صرف اس نے کہا نہیں، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا اس نے روزے کی جالی چھوڑی، تابوت کو چھوڑا اور چلا گیا، روزے کے باہر نکل گیا۔ ایک مرتبہ کچھ ہی دیر ہوئی تھی، میں نے دیکھا تابوت میں حرکت ہوئی، وہ ضعیفہ جو ہاتھ نہیں ہلا سکتی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی، بیٹھی نہیں، ابھی بیٹھی کیا تھی، وہ بچہ دوبارہ حرم میں داخل ہوا، ایک مرتبہ ماں کا ہاتھ پکڑا، سرکار وفا کے روزے کی زیارت کرتا جاتا تھا، ماں کہتی جاتی تھی زینب کے بھائی عباس تیرا شکریہ، زینب کے بھائی عباس تیرا احسان، تو نے میری زندگی واپس کر دی، اللہ اللہ۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جب طواف کر کے ماں اور بیٹا باہر نکلنا چاہتے تھے، جلدی سے میں آگے بڑھا، بچے کے ہاتھ کو تھام کر میں نے پوچھا بچے یہ تو بتاؤ تم نے کس طریقے سے اپنی ماں کو واپس ہی لے لیا؟ بچے نے نگاہ اٹھا کے کہ تم ہی تو کہتے تھے نا غسل و کفن کا اہتمام کرو، میں اپنی ماں کو لے جا رہا ہوں۔ کہا میں نے مان لیا تم نے اپنی ماں کو واپس لے لیا، لیکن یہ تو بتاؤ کیسے لیا؟ کہ جب میں نے ذریعہ میں کہا کہ اگر تم شفا نہ دو گے تو نجف میں جا کر آپ کے بابا علی سے شکایت کروں گا، میں نے جالی کو چھوڑا، نجف کے راستے پر چل پڑا، چند ہی قدم پہنچا تھا کہ گھوڑا سوار میرے سامنے آ کر رکا، رک کر کہتا ہے بیٹے یہ تو بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں۔ کہا کسی لیے جا رہے ہو؟ کہا آقا عباس کی شکایت ان کے بابا علی سے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی میں نے جملے کہے وہ گھوڑا سوار کہتا ہے بیٹا شکایتیں کرنا اچھی بات نہیں، جاؤ واپس پلٹ جاؤ۔ کہا نہیں میں جاؤں گا شکایت کروں گا۔ کہا اچھا اتنی ضد ہے تو جاؤ تمہاری ماں کو شفا مل گئی۔ بچہ کہتا ہے تمہاری بات کا کیسے اعتبار کر لوں، اگر میری ماں کو شفا نہ ملی ہوگی تو پھر اتنا راستہ مجھے دوبارہ طے کرنا پڑے گا، کیسے آپ کی بات کا یقین؟ تھا تو بچائی، کیسے آپ کی بات کا یقین کرو؟ ایک مرتبہ گھوڑا سوار کرا، اچھا میری بات پر اگر یقین نہیں ہے تو آؤ میرے رہوار پر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ،
میں تمہیں چل کے دکھاتا ہوں، اگر تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہوگی تو تم اپنی ماں کے ساتھ چلے جانا، اور اگر شفا نہ ملی ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی راہوار پر تمہیں نجف تک پہنچاؤں گا۔ جزاکم اجرکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے بچے نے کہا مجھے سودا سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے راہوار پہ سوار کر لو، مجھے دکھا دینا، ماں کو شفا مل گئی ہوگی تو ماں کے ساتھ چلا جاؤں گا، شفا نہیں ملی ہوگی تو تم مجھے نجف پہنچانا۔ کہا اچھی بات ہے، کہا میرے راہوار پر سوار ہو جاؤ۔ بچہ کہتا ہے میں نے جیسے راہوار کو سر اٹھا کے دیکھا، بڑا بلند قامت گھوڑا تھا، نہیں اتنا نہیں، بچہ کہتا جیسے ہی میں نے راہوار کو دیکھا بڑا بلند قامت راہوار تھا، مجھ جیسا بچہ کسی سہارے کے بغیر اس راہوار پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آواز دی اے گھوڑے سوار ذرا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ اے گھوڑے سوار ذرا تیرے ہاتھوں کو آگے تو بڑھا، اے جس کا سہارا لے کر اس راہوار پہ سوار ہو جاؤ۔ آنے والے نے آواز دی اے عباس سے مانگنے والے، عباس اپنے ہاتھ۔ جزاکم اللہ، چند منٹ اور اجازت دیجئے، مصائب تمام کر دوں گا۔ تاریخ نے لکھا سرکار وفا ہے، نہیں معلوم کتنی مرتبہ اجازت مانگ چکے تھے، ہر بار امام حسین کہتے تھے یا اخی کیف اذن لک انت حامل اللواء وعلامۃ عسکری، اے میرے بھیا عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم نہ میرے لشکر کے علم بردار، میرے قافلے کے سپاہ سالار ہو۔ مجھے نہیں معلوم کتنی بار سرکار وفا گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے آخری مرتبہ اس وقت پہنچے تھے جب فوج امام حسینی میں کوئی باقی نہیں رہا تھا، جب امام حسین نے دوبارہ کہا یا اخی کیف اذن لک انت حامل اللواء وعلامۃ عسکری، اے بھائی میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے علم بردار، میرے قافلے کے سپاہ سالار ہو۔ تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے سرکار وفا نے اپنے دائیں دیکھا تھا، نظر العباس الی یمین و شمالا، اپنے بائیں دیکھا تھا، کہا تھا آقا وہ لشکری کہاں جس کا میں بس باب ازا مصائب تمام ہو گئے، نہیں معلوم جنگ کی اجازت تو نہ ملی، پانی لانے کے لیے گئے تھے، تاریخ نے لکھا پانی لے کر چلے بھی تھے، وہ مرائل آئے، کبھی دایاں بازو قلم ہوا، کبھی بایاں بازو قلم ہوا، لیکن سرکار وفا کی رفتار میں کمی نہ آئی۔ لیکن تاریخ نے لکھا جب ایک سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ میں جا کر پیوست ہو، مختل نے لکھا سرکار وفا کی آنکھ ٹوٹی، راہوار کا رخ موڑا، ابھی راہوار کا رخ نہ موڑا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ ارے احساس رکھنے والوں اس جملے کو دل تھام کے سننا، اگر چھوٹا سا تنکا آنکھوں میں چلا جائے ہاتھ آگے بڑھتا ہے، آنکھ کے تنکے کو نکالے، وہ عباس کیا کرے، آنکھوں میں تیر، ہاتھ موڑ۔ اجرکم اللہ، مصائب تمام کر دوں، صرف شہادت تک پہنچا دوں، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، اللہ آپ کو حوصلہ دے۔ تاریخ نے لکھا آنکھوں میں تیر لگا ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے۔ مختل کہتا ہے میں نے کہا آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، آنکھوں کی مشکل کو حل کر لے، لیکن وہ عباس کیا کرے جس کی آنکھوں میں تیر، ہاتھ موجود نہیں۔ مختل نے لکھا سرکار وفا نے اپنے سر کو نیچے جھکایا، دونوں پیر کو اوپر اٹھایا ہے، دونوں پیر کے درمیان تیر کو لیا، چاہتے ہی ہے کہ سر کو جھٹکا دے کر آنکھوں سے تیر کو نکالے، کسی شقی نے ایسا گز مارا، ارے گز کا لگنا تھا، آقا
سنبھلنے نہ پائے، کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں آتے تھے، دل تو کہتا آقا حسین سے کہو اے آقا جلدی جائیے گا۔ سارے شہیدوں میں عباس میں بڑا فرق ہے، ہر شہید ہاتھ ہوتے تھے تب زین سے زمین پر آتا، عباس کے ہاتھ نہیں ہے کسی طریقے سے